بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، اونٹنی چل پڑی اور وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ نے اسد بن زرارہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسد بن زرارہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا تھے۔ آپ کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا، یہ زمین آپ لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر کو بلایا گیا، انہوں نے حضرت ابوبکر کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دو۔ مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی، دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا، اور یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی نہ رسے، مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ مسجد کی تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے حصہ لیا، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے ہوئے دیکھا تو وہ اور زیادہ جان فشانی سے اینٹیں ڈھونے لگے۔ یہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر 2 اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون بہت نفیس اور صفائی پسند تھے، وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں، اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً چٹکی سے اس کو جاڑنے لگ جاتے۔ دوسرے صحابہ دیکھ کر مسکرا دیتے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد کا پہلے فرش کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئی۔ یہ اس لیے بچھائی گئی کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا، اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکریوں کا بچھا دو۔
پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو توسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے خرید لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد صنعاء کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میرے لیے مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادواروں میں اس کی توسیع ہوتی رہی اور اس کا سلسلہ آگے آگے جاری رہا۔